اور جو لوگ مجالس علم سے اعراض کرنے والے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ جب وہ اس عہد کے ساتھ شریک ہوئے ہوں کہ ہم اعراض نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مجالس علم میں ویسے ہی اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے حاضر ہونا، کہ جب انسان کو موقع ملے انسان چلا جائے کسی درس میں، کسی واعظ میں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک ہے کہ انسان کسی استاد کی ملازمت اختیار کرتا ہے اس شرط پر کہ میں آپ سے علم حاصل کروں گا، اور اس کے بعد اس شرط کی پاسداری نہیں کرتا اور علم سے اعراض کرتا ہے بغیر عذر کے، وہ مجلس علم میں حاضر نہیں ہوتا اور اس کو دنیا کے دیگر اپنے مقاصد اور منافع عزیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بینما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا، بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علم کی مجلس جاری تھی کہ تین لوگ آئے، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، دو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک واپس چلا گیا، اور ان دو میں سے بھی ایک ذرا قریب ہو کر بیٹھا اور دوسرا اس کو وہیں پر جہاں مجلس ختم ہوتی تھی آخر میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں آپ لوگوں کو تین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله، آوى الى الله فآواه الله، ایک بندے نے اللہ کی طرف جلدی کی، اللہ کی طرف لپکا، اللہ کی طرف پناہ اختیار کی، علم حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھا، اللہ نے بھی اس کو پناہ دی، اس کو اس علم میں فائدہ پہنچایا۔ واما الاخر فاستحيا الله منه، دوسرے بندے نے چلو حیا کی کہ اس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، لیکن علم کا اس کو ذوق و شوق تھا تو اللہ نے بھی اس کی حیا کی اور اس کو بھی علم کا فائدہ پہنچ گیا۔ واما الاخر فاعرض الله عنه، اس تیسرے بندے نے جس نے نہ علم کا شوق کیا نہ علم کی حیا کی، اس نے اعراض کیا، وہ مجلس کو چھوڑ کر چلا گیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اسے اعراض کیا، یہ علم بھی اسے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا بندہ جو مجلس علم کو دیکھ کر اسے اعراض کر کے چلا جائے، یہ علم اتنا کمتر نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی رسوا ہوتا پھرے اور اس کو پھر بھی حاصل ہو جائے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ شیخ الاسلام تھے اپنے دور میں، امام احمد کے بڑے لائق شاگرد تھے، ان کا سفر نامہ جو امام احمد کے پاس گیا علم حاصل کیا وہ بڑا عجیب ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ فرمایا کہ نے ایک دن اپنے طلبہ سے کہا، انتم تطلبون العلم هكذا يطلب العلم، انما احدكم اذا لم يكن عليه شغل يقول امضي يسمع العلم، کہ علم ایسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار علم حاصل کرنے کا۔ تم لوگوں میں سے جب کسی کوئی اور مصروفیت نہ ہو دنیا جہان کی تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو جو استاد جی کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کر لیتے ہیں جا کے۔ پھر فرمایا، انی لأعرف رجلا تمضي عليه الايام في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش الا من ورق الكرنب، کہتے ہیں ہمارے وقتوں میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کئی دن علم حاصل کرتے تھے اور کھانے کے لیے ان کے پاس گوبھی کے بوسیدہ پتے پھینکے ہوئے، وہ کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ اور محدثین جب ایسی باتیں کیا کرتے تھے تو عام طور پہ اپنی بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے حدیث کے لیے اور علم کے لیے یہ مشکلات کاٹی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صحابہ کرام کے سامنے واعظ کر رہے تھے، باہر سے سامان تجارت آیا شام سے، صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو ترک کر دیا ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب کبھی کوئی دنیا کی بات ہوگی، تجارت کی، خرید و فروخت کی بات ہوگی یا لہو و لعب کی بات ہوگی تو آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے اپنے بعض چند قریبی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا۔ علم کی مجالس کو، علم کی بات ہو جس میں شرکت کے آپ پابند ہوں اور آپ نے عہد کیا ہو، اس کو ترک کر دینا دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنی دعوتوں کے لیے، اپنی دیگر مصروفیات کے لیے، فلاں کام تھا، فلاں ضرورت تھی، میں گھر سے باہر تھا، میں سیر سپاٹے میں گیا ہوا تھا۔ انسان کو حیا آنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ وَإِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، یہ جو آپ کے اعذار ہوتے ہیں نا، جو میں مجموعے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس بات کی بڑی واضح علامت ہے کہ جس بندے کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں پر، یہ علم کے مقام کے لائق ہے کہ نہیں اس کے لائق۔